اس کی وہ ان کا بھی ایسٹ ہے. ٹھیک. وہ ان کی اس نے پروگرام جو کیے ہیں ایمبیڈڈ جرنلسٹ کے طور پہ وزیرستان میں، سوات میں، ادھر ادھر، وہ ان کا اپنا ایسٹ تھا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اب کوئی ایسا جو کہ اس سے عوادار بھی ہو اور اس کو بالکل تنگ آیا ہو، اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی ہے تو پرچے کرائے ہوں، جس طرح ثناء اللہ نے کرائے. پھر اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہو کہ اسے $500,000 کوئی اس کے لیے بڑی بات نہ ہو کہ دے دو مارنے کے لیے. کانٹریکٹ جاب، یہ کانٹریکٹ جاب. اور ایسے اب کہا نہیں جا سکتا کوئی. لیکن میں ایک چیز آپ کو یقین سے بتاؤں، اس کا سراغ مل جائے گا. وہ اب جب آپ یہ ڈھونڈیں کہ اس پہ کیا کیا بیان آیا، تو ایک وہ نسیم حیدر کا، تسلیم حیدر کا، وہ بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے میاں صاحب کے. میں اس کو درست نہیں مانتا. میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے، کرابوریٹ کرنے کے لیے اس کو تصدیقی شہادت، وہ کرابوریشن کی ضرورت ہوگی، تصدیقی شہادت کی. اب وہ اس کو کیونکہ ملزم کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے میاں صاحب نے عمران خان اور ارشد شریف کو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دینا، مار دینا. اب یہ بات چیت ہوئی ہے لندن میں. لندن میں بات چیت کا مطلب ہے لندن میں تو کیس بن نہیں سکتا. اب وہ کیس لندن میں بنے گا، چلے گا، لیکن وہ کیس وزیر آباد بھی چل سکتا ہے. کیونکہ اگر سازش لندن میں ہوئی ہے، اس کی تکمیل فرض کرو پاکستان میں ہوئی ہے، تو پاکستان میں وہ کیس چل سکتا ہے. تو میاں ارشد شریف کے حوالے سے از خود نوٹس لیے تھے، جیسے پاکستان نے مقدمہ درج کرنے کو حکم دیا، 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے. آپ اپنی قانونی رائے پہ ماہرانہ رائے کیا رکھتے ہیں کہ کیا یہ مقدمہ اسی طرح 3 بندوں پہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ ان کے والدہ اور دیگر لوگوں کے خاصے تحفظات ہیں اس مقدمہ درج کرنے پر کہ ان کے ورثہ موجود ہیں لیکن مقدمہ پولیس کو دے مدد؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں، اور اس کو بنیادی طور پہ مولانا ثناء اللہ نے اور اس کے تاثر نے اس کو بڑا خراب کر دیا. مثال کے طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیس کی مدعیت میں کس طرح ہو. پولیس اگر مدعی بن جائے تو یہ تو ہر کیس میں پولیس کہے گی کہ جی میں ہمارا انسپیکٹر جو ہے، سب انسپیکٹر جو ہے یہ مدعی ہے. پھر وہی سیٹل بھی کر سکتے، مدعی سیٹل کر سکتے، وہی اس معاملے کو رفع دفع بھی کر سکتے. تو یہ تو وارث ہے ان کا یا اس کی پارٹی کا کوئی آدمی ہے. نامعلوم ملزم کے خلاف اس وقت کیس ہوتا ہے جس طرح کوئی آپ کو پولیس کو لاش مل جائے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی، کھیتوں میں پڑی ہوئی، تو اس میں نامعلوم مدعیت پولیس کی ہو سکتی ہے. تو پولیس کی اس طرح نہیں مدعیت ہو سکتی ہے. ایک آدمی کی بیٹی اغوا ہو جائے، چھوٹی بیٹی 7 سال کی، وہ اس تقاضوں میں، اور پولیس کہہ رہی ہے ہماری مدعیت میں ہوگا، اور ہماری مدعیت میں جب ہوگا تو پھر سیٹل بھی ہم ہی کریں گے، پھر ہم ہی فیصلہ کریں گے. یہ بالکل غلط ہے پولیس کی مدعیت میں. دوسری بات، وزیر آباد کا واقعہ ہے، وزیر آباد تھانے علاقے، اور کیس جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت رجسٹر کیا ہے وہ وفاقی حکومت نے تھانہ رمنا تھانہ اسلام آباد،
اب رملہ تھانہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ صرف اپنے پاس لانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ جو ارشد سعید کا قتل اور شہادت ہے، یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہے، یہ یوں ہی نہیں ہوئی، یہ کانٹریکٹ ہوا ہے۔ اس کا کینیا میں کیا کون دشمن تھا؟ کینیا میں تو کوئی دشمن نہیں ہے، کینیا کی پولیس اس پہ شامل ہے، اور یہ کانٹریکٹ جاب ہے۔ یہ کسی نے پیسے لگائے ہیں، پیسے دیے کہ اس کو مارنا ہے۔ ثناء اللہ نے عجیب و غریب بیانات دیے اسٹار میں، جیسے ہی پہلے دن جب کہ حقائق کا معلوم ہی نہیں تھا، حقائق کے متعلق کہ ہوا کیا ہے، جب یہ پتہ تھا کہ وہ شہید ہو گئے، انہوں نے عجیب و غریب الزامات لگائے مختلف لوگوں پہ، پھر دوسری طرف سے بھی دوسرے لوگوں پہ، مختلف لوگوں پہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگائے۔ آپ کے خیال میں، آپ کی ماہرانہ رائے میں کون ہو سکتا ہے جو کہ ان شواہد کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا رانا ثناء اللہ کے بیانات کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں، اور جو دوسرے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کو کس طرح؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب موٹو دیکھا جائے، موٹو کیا ہے، رانا ثناء اللہ ایکسپلین کرے، خود ایکسپلین کرے کہ اس نے 18 FIR کیوں کرا دیا، اور اسلام آباد کے علاقے میں اس پہ 18 FIR، میرے خلاف 18 FIR ہوں تو میں بھی کن ملک سے بھاگ جاؤں، 18 FIR، اور پھر ایک یہ رسم چل پڑی ہے، یہ میں ساتھ ضمنی طور پہ عرض کر دوں، یہ ریت چل پڑی ہے۔ میں یہ بیان دے رہا ہوں آپ کو، یہ بیان خدا نہ خواستہ کسی کی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ میرے خلاف پرچہ کرا دیتا ہے کہ اس نے لاہور میں اس تھانے میں جہاں میں یہ بیان دیتا ہوں، یہ اس کا اختیار ہے، سماعت بنتا ہے، وہ دے دیتا ہے کہ اس کو وہ FIR دے دیتا ہے یہاں، اور مجھے یہاں بیل کرانی پڑتی، پر سائبہ میں بیٹھا ایک آدمی کہتا ہے جی میری بھی دل آزاری ہوئی، اور وہ یہاں ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی جائے وقوع ہے، اور کوئی چوتھا آدمی، پانچواں آدمی، 100 آدمی 100 تھانوں میں کہتے ہیں جی ہماری دل آزاری ہوئی ہے، وہی ٹھپے پہ ٹھپا وہ FIR کرا دیتے ہیں۔ یہ میر شکیل الرحمان پہ بھی ہوا، اب یہ سواتی بھی ہو رہا ہے، اب سواتی پہ 40 پرچے، ایک میں نے بیان دیا یہاں کھڑے ہو کے، دل آزاری سارے پاکستان میں ہوگی، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے پاکستان میں آپ FIR کراتے پھریں، اور وہاں یہ ایک بہت ظلم اور زیادتی ہے۔ ایک آدمی کیا کرے، کس طرح فیس کر سکتا ہے FIR کو؟ جہاں تک رہا کہ کس نے کیا، یہ میں نہیں کہتا، پر اتنا میں جانتا ہوں کہ سلمان اقبال کا وہ ایک اثاثہ تھا، ایسٹ تھا ARY کا، یہ تو ایک آپ سب جانتے ہیں، ہم ان کا پروگرام دیکھتے تھے، ہائیسٹ ریٹڈ پروگرام تھا، اور بڑی اس کے لوگ سنتے تھے، اس میں مبالغہ ہوتا تھا۔ کینیا کی پولیس اس پہ شامل ہے، اور یہ کانٹریکٹ جاب ہے، یہ کسی نے پیسے لگائے ہیں، پیسے دیے کہ اس کو مارنا ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے، اور ویپنز بھی جس طرح استعمال ہوئے، اور جو اس کو یہاں ایک ماری گئی ہے، پھر جو اس کی انگلیاں توڑی گئی ہیں، پھر جس وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کروانے والا تھا اس کو اتنا غصہ تھا، اتنا غصہ، اتنا انتقام وہ چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ میں ان کی ہڈیاں وڈیاں توڑ کے، اور کہا ہوگا فلم بنا کے لانی ہے اس کو جو اذیت پہنچائی۔ اب وہ فلم بنا کے وہ فلم ہی ہوگی، ویسے تو کسی وقت مل جائے گی قاتلوں کے سراغ کے لیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، پولیس اس رقم میں اور اس پیمنٹ میں کینیا کی پولیس شامل ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری گولیوں سے مارا، تو وہ تو مان رہے ہیں، تو اس میں
پیچیدگیاں کوئی اتنی نہیں، یہ زیادہ دیر نہیں لے گا حل ہونے میں، اور یہ انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے. لندن، دبئی، پاکستان، کینیا، یہ 4 ریاستیں تو کم از کم انوالوڈ ہیں، اور لوگ جو مارنے اور منصوبہ بندی کرنے والے ہیں وہ ان تک اگر تو ارشد سعید کا لیپ ٹاپ اور وہ ٹیلی فون سیل فون مل گیا ہوتا تو یہ 8 دن میں اس کا سراغ لگایا جا سکتا. مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس پہ حملہ جو 23 دسمبر 2003 میں ہوا جھنڈا چیچی برج پہ، وہ اس میں جو شواہد تھے اور جو ملزمان تھے وہ کمپیوٹر چپ سے، یہ جو چپ لگا ہوا ہوتا ہے فون سے، اس سے وہ تک پہنچا. اچھا جوہری صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس پوچھ لیں تو سب اسی سے آگے رانا ثناء اللہ نے عجیب و غریب بیانات دیے اسرار میں، جیسے ہی پہلے دن جب کہ حقائق کا معلوم ہی نہیں تھا، حقائق کے متعلق کہ ہوا اس کی تکمیل فرض کرو پاکستان میں ہوئی ہے تو پاکستان میں وہ کیس چل سکتا ہے. تو میاں صاحب اب میرا خیال ہے بات سوچیں گے واپسی کے بارے میں. یہ ان کے وہ تسنیم حیدر بالکل جھوٹ بولتا ہوگا، اور اس نے ایک بیان ریکارڈ پہ دیا، وہ دستاویزی بیان دیا. یہ جو آپ بول جاتے ہیں نا ٹی وی پہ، میں بول رہا ہوں یہ ایک دستاویز ہے، یہ ایویڈنس میں پیش ہو سکتا، یہ ایک دستاویز ہے، ڈاکومنٹ ہے. تو وہ ایک ڈاکومنٹڈ لندن میں کھڑے ہو کے ایک بندہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ انہوں نے سازش کی. اب پاکستان میں بھی کیا ہوتا، پاکستان میں کسی نے کہا کہ میرے تو کوئی وہی نہیں ہے، اثاثے ہی کوئی نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ بائیں، کو اس کا کہہ دیا. وہاں سیریسلی دیکھتے ہیں کنسپریسی ٹو مرڈر بڑا سیریس جرم ہے، اور اگر پی ٹی آئی نے بھی چلانا چاہے اس کو دبا کے رکھنا چاہا، یا کوئی بھی، یا لندن کی پولیس خود اسکاٹ لینڈ یارڈ میاں صاحب سے اس بارے میں بڑی سیریس سوالات کرے گی. یہ اور بات ہے کہ تسنیم حیدر بعد میں اس بات پہ سزا ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور مجھے بھی لگتا ہے کہ 4 مرتبہ کا وزیر اعظم، یہ شہباز شریف تو اس کی پراکسی ہے نا، نواز شریف ہے، 4 مرتبہ کا وزیر اعظم اتنی ڈھیلی بات کرے گا، یقین نہیں آتا. پر وہ ویڈیو آپ کے سامنے، تو یہ باقی ارشد شریف کے بارے میں تو ابھی تک پہلے سوچتا تھا، پر یہ صحافیوں نے زندہ اس کے کیس کو رکھا ہوا ہے. میں تو سوچتا تھا عابد خان آپ کو یاد ہے، اور یاد دلاؤں، وہ بچے سائیوال کی جن کے ماں باپ کو شوٹ کر دیا گیا، اور وہ بچیوں کو پولیس لیے پھر رہی ہے، قاتل لیے پھر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں پولیس کی وین میں بٹھا رہے ہیں. ہم سب بھول گئے اس کو، ہم سب بھول گئے اس کو. ارشد شریف کو نہ بھولنے دینا، یہ آپ کے صحافیوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے.